سب سے پہلے تو انتہائی معذرت کے ساتھ سادات کرام جلوہ افروز، علماء کرام جلوہ افروز، مشائخ جلوہ افروز، فقیر خادم مجبوری کے تحت کرسی پر بیٹھتا ہے، تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں تمام بزرگوں سے، اور عرض کرتا ہوں کہ فقیر کے لیے حسن خاتمہ کی دعا فرمائیں، اور جب تک زندہ ہے تو صحت و سلامتی کی دعا فرمایا کریں۔ الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين قائد الغر المحجلين خاتم النبيين رحمة للعالمين، سرور القلب المحزون، نور الأفئدة والعيون، در الماء المكنون، سر الله المخزون، عالم ما كان وما يكون، نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، وعلى آله وأصحابه المكرمين المعزمين، وعلى آبائهم وأزواجهم وبناتهم وأمهات المؤمنين، وعلى ابنه الكريم سيدنا أبو محمد عبد القادر الجيلاني الحسني والحسيني غوث السمداني شهباز اللامكاني، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه عنا وعلينا معهم وبهم وفيهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم. صدق الله المولى العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والآمنين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله. انتہائی واجب الاحترام مخدوم مکرم
حضرت علامہ مولانا وبالفضل اولانا ڈاکٹر ابو المکرم سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز اکابر اہل سنت، مشائخ اہل سنت، خطباء اہل سنت، عظماء اہل سنت، خطیبان ملت، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کچھ عرض کرنے سے قبل فقیر کا ایک طریقہ ہے اور میں اس پر مامور ہوں بزرگوں کی جانب سے، اپنی ہر گفتگو سے پہلے اپنا کچھ کلام سنا دیا کرتا ہوں، اور یہ حکم بھی اس فقیر کو تقریباً 2 سال پہلے بدری اصحاب نے دیا تھا، جب 2014 میں بدر شریف حاضری ہوئی تھی 19ویں مرتبہ، اور ان کی بارگاہوں میں اپنی ایک تمنا پیش کی تھی، تو ان اکابر نے تقریباً 20 منٹ کے بعد جواب مرحمت فرمایا تھا، اور اس میں یہ حکم تھا کہ اپنے ہر گفتگو سے پہلے اپنی نعت لکھی ہوئی سنایا کرو۔ چنانچہ عید کا موقع ہو یا جمعہ ہو یا عام جلسہ ہو، اس میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو یہ ابھی نئی نعت شریف 13 محرم الحرام کو حیدرآباد سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں ٹرین ہو گئی تھی، تو وہ کچھ اشعار پیش کی دیتا ہوں۔ سارا جگمگ جہاں آپ سے سارا جگمگ جہاں آپ سے رونق ہر مکان آپ سے سارا جگمگ جہاں آپ سے رونق ہر مکان آپ سے آپ تشریف لائے تو ظلمت گئی، چھٹ گیا ہر دھواں آپ سے جام جاں آ گئی، ہر جگہ مل گئی، جام جاں آ گئی، ہر جگہ مل گئی، بے زباں کو زباں آپ سے جام جاں آ گئی، ہر جگہ مل گئی، بے زباں کو زباں آپ سے تاج مالم تکن تعلم زیب سر، تاج مالم تکن تعلم زیب سر، علم و عرفان رواں آپ سے علم و عرفان رواں آپ سے ذکر خیر الرسل بعد حق ہر جگہ، ذکر خیر الرسل بعد حق ہر جگہ ہے مزین قرآن آپ سے ہے مزین قرآن آپ سے واقف سر حق نازش کل جہاں، واقف سر حق نازش کل جہاں، راز وحدت عیاں آپ سے حافظ غمزدہ کو شفیع امم، حافظ غمزدہ کو شفیع امم مل گئی ہے امان آپ سے مل گئی ہے امان آپ سے سارا جگمگ جہاں آپ سے رونق ہر مکان آپ سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، حمد و صلاۃ والسلام کے بعد اختصار کے ساتھ کچھ کلمات ان بزرگوں کی بارگاہوں میں پیش کرنے کی جسارت فقیر کر رہا ہے۔ والد گرامی علیہ الرحمٰن نے جو کچھ سکھایا، میرے استادوں نے سکھایا،
علامہ ابوالمصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ چودھری صاحب قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاری مسعودی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ تغوی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ شریف امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بہت سارے اکابر ہیں، اکثر وصال فرما چکے، اور ابھی دو حضرات الحمد للہ تعالی صفت حیات سے موصوف ہیں، تو سارے زندہ ہوتے ہیں علماء، لیکن پردہ فرما گئے، سارے زندہ ہوتے ہیں، علم والا کوئی مرتا نہیں، زندہ ہی رہتا ہے ہمیشہ، اور ان کا فیض بھی جاری رہتا ہے۔ یہ علماء کا مقام بھی ہے اور اولیاء کا مقام بھی ہے۔ اولیاء بھی اپنے اپنے قبور میں آرام فرماتے ہیں، پردے میں چلے جاتے ہیں، سارا کام جاری رہتا ہے، فیض پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ کیسے ملا ہے؟ رب کریم جل وعلا نے اپنے نور وحدت سے نور نذیر و بشیر و کریم بنا دیا۔ حضور بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سخی بھی ہیں، غنی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور وحدت سے اس نور کو بنایا، پھر اس نور کے نور سے سارے عالم کا نور بنا دیا اور ساری عالم کو تخلیق فرما دیا۔ تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے نور کو ٹکڑا الگ ہو کر ادھر آ گیا، یہ خیال کبھی نہ سوچنا۔ یہاں کو تجزیہ نہیں ہو رہی، جز نہیں تقسیم ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پرتو عکس بنا رہا ہے، ظل الہی ہیں، اللہ کا پرتو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا عکس بنا دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی ذات کا آئینہ بنا دیا۔ جو سرکار کو دیکھے اس کو اپنا چہرہ نظر آئے۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا کوئی بصورت دیکھا ہی نہیں آیا، فرمایا تو نے سچ کہا۔ پھر ایک اور صحابی حاضر ہوئے، رسول اللہ سے آپ خوبصورت ایسا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ بڑے پیارے، بڑے حسین و جمیل ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار دور، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ آقا آپ بڑے حسین، بڑے پیارے ہیں، فرمایا سچ کہا۔ صحابہ کرام حیران، وہ کہے آپ کو ایسا دیکھا، وہ بھی سچا، یہ بھی سچے، یا رسول اللہ یہ کیسی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ذات کا آئینہ بنا دیا، میں آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھے گا اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ ابو جہل نے دیکھا، اس کو اپنا چہرہ نظر آیا، اس نے کہا ایسے ایسے ہیں آپ۔ انہوں نے دیکھا، ان کو اپنا چہرہ نظر آ گیا، ایسے ایسے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ تو رب کریم جل وعلا نے اپنے نور وحدت سے اپنے سر وحدت کو آشکارا کرنا چاہا، راز بتانا چاہا، تو حضور کو عتم بنا دیا۔ مظہر تو اس کے بے شمار ہیں، مظہر عتم، مظہر اکمل، مظہر امجد، مظہر اعلیٰ کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایسا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے نور الہی کی تاب ہم لا نہیں سکتے، کوئی نہیں لا سکتا۔ جس طریقے سے کہ رات کو 14ویں کی شب میں جب چاند طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس وقت بہت سی چیزیں آفتاب سے چھپی ہوتی ہیں، وہ سامنے نہیں آتی۔ آفتاب دن میں ہے، کچھ چیزیں ایسی جو آفتاب کا مقابلہ کر پاتی، کچھ نہیں کر پاتی، اور ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ کوئی چیز بھی آفتاب کو سامنے ٹھہر سکتی ہی نہیں، اس سے آنکھیں ملا ہی نہیں سکتی۔ آفتاب تو آفتاب ہے، کبھی اس کو دیکھا نصف النہار میں، کبھی اس سے آنکھیں ملا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سے پردے پڑ گئے، آفتاب کے جلال پر پردے پڑ گئے، اس سے آنکھ کون ملائے گا؟ کیسے پردے پڑ گئے؟ تو دیکھنے سامنے موجود ہے، اگر موجود ہے پھر آپ اس سے آنکھیں کیوں نہیں ملاتے دوپہر کو؟ کیوں آنکھیں اپنی نیچی کر لیتے ہیں؟ آفتاب کا اپنا وجود ہی پردہ بن جاتا ہے۔
تو تمہیں اس میں اتنی روشنی، اتنی شدت ہوتی ہے، اس روشنی میں ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، مجبور ہو کر نگاہ نیچی کر لیتے ہیں۔ تو کون مقابلہ کرتا، کون دیکھ سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اپنے نور سے، نور رسالت مآب علیہ السلام کو بنا دیا۔ مجھے دیکھنا تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، میں نے محبوب کو دیکھ لیا کرو۔ من رانی فقط رأى الحق، مجھے دیکھا، حق کو دیکھا۔ مفہوم بڑا وسیع اس کا ہے، زیادہ ہم بول نہیں سکتے، بہت نازک مقام ہے۔ من رانی فقط رأى الحق، علماء جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، میں بھی نہیں جانتا بھائی، میں نے خالی پڑھا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور کا پرتو ہیں، ظل ہیں، عکس ہیں، عکس جمیل ہیں، عکس حسین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا، اللہ نے ذات ایسی بنا دی، انہیں دیکھ لو، یہ میرے ہی حسن جمال کا مظہر ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے درمیان میں لگا دیا۔ چاند روشنی کس سے لیتا ہے؟ چاند روشنی آفتاب سے لیتا ہے نا دن میں، پھر رات چمکتا ہے، بس یہ آفتاب رسالت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام در نور لے لیے، تمام جمال لے لیا، سب جلال لے لیا، تاکہ ہمارے لیے اس کو دیکھنا ممکن۔ رات کو اب ٹھنڈی ہو کے ہمیں روشنی چاند کی ملتی، گرمی وہاں نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمال ہیں، یہاں گرمی نہیں ہوتی، یہاں جمال ہی جمال ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بہت ساری ہیں، ان کا ہم کوئی معائنہ آنکھ سے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو پھر جب اکثر پڑھتا ہے تو پھر اللہ کے ہیں نا، ان کو ہم کہیں دیکھ سکتے ہیں، واقعی ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ رب کریم جل وعلا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی 70,000 پردے جلال و جمال کے ڈال دیے ہیں، انہیں کون دیکھ سکتا ہے؟ فرشتوں نے بھی بڑا ناز کیا تھا نا معراج کی رات، جب سرکار علیہ السلام جا رہے ہیں دولہا بن کر، بارات لے کر معراج میں سفر فرمانے کے لیے، فرشتے جنت سے مشعلیں لے کر آ گئے مکہ مکرمہ کے سرزمین پر، مکہ نور نور ہو گیا، مکہ روشن روشن ہوگا۔ فرشتے ناز کرنے لگے، ہم ایسی مشعل لائے ہیں کہ مکہ آج خوب چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ رب کریم جل وعلا ان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اچھا تمہیں ناز ہو رہا ہے اپنے مشنوں پر؟ جبریل ایک کام کرو، فرشتے آج اپنی مشعل پہ ناز کر رہے ہیں، روشنی پہ ناز کر رہے ہیں، ایک کام کرو جبریل، ذرا میرے حبیب چہرے سے ایک پردہ تو ہٹا دو ذرا سا، ایک پردے 70,000 پڑے ہوئے ہیں، ذرا ایک کو ذرا کسکا تو دو۔ جبریل امین آگے بڑھے، کا سلام چہرے سے ایک پردہ ہٹایا تو مشنیں مان پڑ گئیں، ساری مشنیں ٹھنڈی ہو گئیں، فرشتوں نے سر جھکا لیے۔ ہم سمجھے ہمارے پاس ہے، یہاں تو سب کو وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ کیسے ہیں، کیسی ذات ہے؟ انہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے دانتوں سے نور نکل رہا تھا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے چہرے میں سورج چل رہا تھا، کوئی کہتا ہے چاند چل رہا تھا، سب نے الگ الگ مثالیں دی، کسی نے پورا سمجھا نہیں کیونکہ پردے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن کمال کا نمونہ، حسن کمال کا مظہر ہے۔ دیکھیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے، رب تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی کو دیکھا، جب واپس آئے تو کیا حال تھا؟ کسی سے ان کا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، کوئی ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا، آنکھیں برداشت کر نہیں رہی تھیں۔ حضرت نے اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈالی، نقاب دل کی راکھ ہو گئی، چھپانے کے لیے، کیونکہ اللہ کی تجلیات کا مظہر بن گیا تھا چہرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اس کو جب وہ جل کر خاک ہو گیا تو لوہے کا نقاب بنایا، وہ ڈالا، وہ بھی جل کے ختم ہو گیا۔ تجلیات الہی کا مرکز بن گیا چہرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا، رب العزت کے جو عاشق ہیں ان کے عزت کا پتہ ڈالیے تو شاید کام بن جائے۔ جب اللہ سے پھر توسل کیا اور ڈالا، پھر وہ لوگ آپ کو دیکھنے لگے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک تجلی کو دیکھ کر آئے تھے تو ان کے حسن و جمال کا یہاں وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تو مظہر عتم ہے، مظہر اکمل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون دیکھ سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔
تو پردے ڈال دیے چہرے انور صلی اللہ علیہ وسلم پر. محبوب کو دیکھ کون سکتا ہے؟ پردے میں بھی دیکھ لو تو مناسب ہوگا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. یہاں پردوں میں رکھا ہوا ہے، حسن جمال کو چھپا کر رکھا ہے. اب وہ جمال تقسیم ہو رہا ہے، تقسیم ہونے لگا. نیچے آیا، صدیق اکبر کو ملا، فاروق اعظم کو ملا، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم کو ملا، مولا علی کو ملا، حسنین کریمین کو ملا. اور آگے بڑھتا رہا، بڑھتے 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 پہنچ گیا بغداد شریف. حضرت شاہ جیلاں کو مل گیا. حسنین کریمین کی وساطت سے انہیں ملا. پھر اور تقسیم ہوتا چلا گیا. اور پھر کہاں کہاں پہنچا؟ گلبرگہ پہنچا، سمنان پہنچا، کراچی پہنچ گیا. چلتا رہا. وہی تو فیض آ رہا، وہی تو نور چل رہا ہے. اگر یہ نور ہمیں نہ ملا تو ہم سب بھی ختم ہو جاتے. ہم سب اس نور کے احسان مند ہیں. یہ اکابر سلطان سمائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اکابر علماء، اکابر اولیاء کرام، اللہ اکبر، انہوں نے تمام تر فیض و برکات ہم تک پہنچا دیے، آپ تک پہنچا دیے، آپ کو چمکا دیا. کہ میرے رضا نے دعا کیا کہ تھی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو چمکا دیا سرکار نے، سب کو چمکا دیا. کون نہیں چمکا؟ جو یا رسول اللہ کا وہ چمکتا ہی رہے گا نا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، یہ جو مقامات ہیں نا ولایت کے، جیسے نور پہنچا ہے نا سمٹ سمٹ کر چھن چھن کر ادھر تک، یوں نہیں پہنچ گیا. ایک تو نسبت ہے، وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن کچھ اور بھی تو ہے، کچھ اور بھی طریقے تو ہیں جو سکھائے گئے ہیں. ان کو سلوک کہا جاتا ہے، ان طریقوں کو سلوک کہتے ہیں. ایک شریعت ہے، پھر طریقت ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا کوئی ایسا شیخ نظر آیا تاریخ میں آپ کو جو شریعت سے خالی ہو؟ ہر شیخ کی طریقت، ہر اللہ کا ولی پہلے شریعت کا جامع ہوا، بعد میں طریقت کا شہنشاہ ہوا. طریقت سے پھر حقیقت، پھر معرفت ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ جو سلوک کے مقامات ہیں نا اکابر کے ہاں علماء کے، وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. مقامات و سلوک 4 طرح کے ہیں. ایک کا نام ہے ناسوت، ایک کا جبروت، ایک ملکوت اور ایک لاہوت. اللہ اکبر. لاہوت الگ ہے، ناسوت الگ ہے، جبروت الگ ہے، ملکوت الگ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا جو مرحلہ ہے اس کی جس کی 4 سیڑھیاں ہیں وہ سیر اللہ کہلاتا ہے. سیر اللہ کہلاتا ہے. جب سیر اللہ پر کوئی بندہ فائز ہو جاتا تب پھر وہ سیر فی اللہ میں چلتا ہے. سیر اللہ یہی تو ہے. عالم امن میں، عالم اجسام میں، عالم خلق میں ترقی ہوتی ہے. بندہ بڑھتا ہے، اللہ کے راہ میں چلتا چلا جاتا ہے، سبل السلام پر چلتا چلا جاتا ہے. پھر مقام ملکوت طے کرتا ہے، مقامات جبروت طے کرتا ہے، آخر میں لاہوت آ جاتا ہے. جبروت کیا ہے؟ اسماء اللہ تعالیٰ میں سیر کرنا، یہ جبروت کہلاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام اسماء سے فارغ ہو کر جو دوسرا مرحلہ جو چوتھا کہلاتا ہے وہ لاہوت ہے. اللہ اکبر. جب یہ مقامات 4 سیر اللہ کے طے کرتا ہے، جب کہیں جا کر وہ سیر فی اللہ میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ یہ 4 مقامات طے کرتے کرتے بندہ ایک مقام پر پہنچ گیا. اللہ بھی نور، نماز بھی نور، روزہ بھی نور، قرآن بھی نور، سب کا نور ہے. لیکن نور ہمیں نظر نہیں آتا، کسی کو نظر آ بھی جاتا ہے. نور جو چلا وہاں سے وہ کئی طرح کا ہے. ایک نور حسی ہے، ایک نور معنوی ہے. نور معنوی اللہ اکبر وہ ہماری عادات و اخلاق میں آ سکتا ہے، کسی کو نظر تو نہیں آئے گا. پھر نور حسی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جس کا احساس ہم اپنے آنکھوں سے کر لیتے ہیں، ایک کا کر نہیں سکتے.
نور نماز ہمیں نظر نہیں آتا، نور روزہ نظر نہیں آتا، نور قرآن نظر نہیں ہے، سب نوری نور۔ ہمیں نظر کہاں آ رہا ہے؟ ہمارے آنکھیں اس قابل تھوڑی ہیں۔ ایک مرید صادق کو وضو کر کے اپنے کمرے میں گیا، نور نظر آیا، کہنے لگا رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھ لیا۔ شیخ نے کہا یہ رب کو تو نے نہیں دیکھا، یہ تیرے وضو کا نور نظر آیا ہے۔ رب کو کون دے سکتا ہے تیرے ساتھ میں؟ کام ہو سکتا ہے ابھی، اللہ اکبر، وہ دوسرا مقام ہے۔ تو یہ تمام جو نور چل رہے ہیں یہ کہیں آ کر رکتے نہیں ہیں۔ جب سیر اللہ کا مرحلہ طے کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس مقام پر آ کر شیطان بہکاتا ہے، اب تو کامیاب ہو گیا، اب تو سب سے بڑا ہو گیا، اب تو فلاں ہو گیا، اب تو چنا ہو گیا، چنی ہو گیا، اب تو سب کچھ بن گیا۔ یہی دھوکوں سے لگ جاتا ہے۔ سیدی شاہ جیلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب اس مقام پر پہنچا مجھے شیطان نے آ کر بہکانا شروع کر دیا۔ عبد القادر پانی پیو گے؟ برسا دیں؟ پانی برس گیا، پھر آواز آئی میں خدا ہوں، میں نے آپ کی نمازیں معاف کر دی۔ اچھا جی یہ کہا تو میں فوراً چونک پڑا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز تو اللہ نبی کی معاف نہیں، میری معاف کیسے ہو جائے گی؟ فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ العظیم، وہ بھاگ گیا۔ یہ تھا وہ مقام جہاں آ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور دعوے کر بیٹھتے ہیں، پھر میں اس سے بچ کے آگے نکل گیا۔ اب سیر فی اللہ شروع کر دی ہے۔ سیر فی اللہ کیا ہے؟ انا فی ہر تقریب وحدی یصرفنی بحسب ذو الجلالی، اب میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہوں، تنہا ہوں، رب ہے اور میں ہوں، جس طرح چاہے میرے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ یہ سیر فی اللہ کا مقام چل رہا ہے۔ سیر فی اللہ کی کوئی قسم نہیں، کوئی تعداد نہیں۔ اگر مقرر کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ذات محدود ہو جائے گی، اللہ لامحدود ہے، اس کا نور لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اس کے سارے مقامات لامحدود ہیں۔ کل یوم هو فی شان، اللہ ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے، اللہ ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے، اس کی نئی شان اس سے پہلے سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کریم جل وعلا اپنے لیے فرمائے کل یوم هو فی شان، اللہ ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، محبوب جیسے ہم نئی شان میں ہیں، آپ کی بھی آنے والی ہر ساتھ پہلی سے بہتر ہوتی ہے۔ ترقی وہاں بھی ہو رہی، ترقی یہاں بھی ہو رہی۔ یہ سیر فی اللہ چل رہا ہے، کبھی ختم ہو نہیں سکتی۔ سیر فی اللہ کا کوئی آخری معاملہ نہیں، کوئی آخری حد نہیں ہے، سیر فی اللہ چلتی ہی رہتی ہے، بندہ ترقی کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا اپنے اپنے قبور میں، یہ جو آرام فرما ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جب جایا کریں نا، جب ان کی بارگاہ میں ہوگا تو یہاں جا کر سوالات کیا کریں ان سے، یہ جوابات دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، طریقہ ہونا چاہیے اور سمجھو کہ جواب کیسے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے فرمایا جب اپنے آپ کو پاک کر لو گے نمازوں سے، روزوں سے، شریعت کے تمام تر معاملات سے، احکام پر عمل کر کے، پھر توجہ کرو ادھر ان کی طرف۔ اللہ اکبر۔ جس کا تصور کرو گے حاضر ہو جاؤ گے، عرض کرو گے، جواب ملے گا۔ جواب دو طرح ملتا ہے، جواب دو طرح ملتا ہے۔ فرماتے ہیں یا تو خطرے صحیحہ سے ملتا ہے یا پھر آواز سے ملتا ہے۔ خطرے صحیحہ کیا ہوتی ہے؟ جا کر عرض کر دو، کھڑے ہو جاؤ، حضور میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ چند لمحوں کے بعد تمہارے دل میں جو پہلا خیال آئے وہی جواب ہوگا۔ سمجھ جاؤ یہ جواب مل رہا ہے تمہیں وہاں سے، تمہیں صاحب مزار جواب دے رہے ہیں کہ یہ کام اس طرح کر لے، وہی پہلا خیال تمہارے دل، یہی خطرہ صحیحہ ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، نالائقوں کے لیے میں آتا تھوڑی ہے کوئی۔ اور جو آواز آتی ہے اور ایسے جیسے کسی کنویں سے کبوتر کی آواز آتی ہے نا دور سے، یا کنویں سے گونج نکلتی ہے، ایسے آواز دل میں آنے لگتی، وہ بھی اس کا جواب ہوا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ خود باہر تشریف لے کہتا ہے اس کا جواب یہ میں چلے جاؤ، اب جا کام کرو۔ یہ تین طریقے ان بزرگوں کے رائج ہیں اور تین طریقوں کے جوابات ملا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح ہوا، کئی مشائخ اپنے اپنے مزار میں آرام فرما، آنے والا آیا، کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں ان کو میں آنے خبر بھی ہے کہ نہیں میں آیا ہوں یہاں پہ، باہر نکل آئے، ہمیں خبر ہے کہ آپ کب سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، وزارت کرا دی اپنی فوراً۔ دہلی شریف مرکز ہے، مانر شریف مرکز ہے، سمنان کے شہنشاہ جہاں کر رہے وہ مرکز ہے، تجلیات کا انوار کا فیض و برکات جاری ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے نائبین جگہ جگہ بٹھا دیے۔ یہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟
ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ، اس کا سب ہیڈ کوارٹر نجف اشرف کربلا معلی، اس کا سب ہیڈ کوارٹر بغداد شریف، اس کا سب ہیڈ کوارٹر ہندوستان تشریف لے جائیے، جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، گلبرگہ شریف ہو، ماہرہ شریف ہو، بریش، یہ سب ہیڈ کوارٹر کے سب نمائندے ہیں، اور جو جگہ جگہ اولیاء بیٹھے ہیں وہ سب ان کے ٹرانسفارمر ہیں، ان سے پھیلے کے ہمیں دیتے رہتے ہیں، بس یہی تصور ملتا ہے، اور میں کیا ملتا ہے؟ ہم ان کی بارگاہوں میں حاضر اس لیے نہیں ہوتے کہ یہاں آ کر ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، نہیں، وہ تو خوش ہوں گے، آپ خوش کریں، وہ تو خوش رہتے ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ انہیں تو خوش ہونا ہی ہو رہا ہے۔ نسبت جو ہے بزرگوں کے ساتھ نسبت تام ہے، نسبت مکمل ہے۔ ارے ذرا ان چہروں کو تو دیکھو، ذرا ان شراتوں کو دیکھو، اذا ذکر اللہ، جب کسی کی محفل میں جاؤ سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا یہ عالم ہے، اگر اس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ یاد نہ آئے دنیا غالب سمجھو وہ پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ ایسے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ڈکوسلے بازی کر رہا ہے، اس کی چال میں نہیں آؤ۔ شریعت مطہرہ کہتی پہلے میری پابندی کرو۔ آج بہت سے ملیں گے نا آپ کو، نماز کہاں پڑھتے ہیں حضرت؟ آپ تو سو رہے تھے، بھائی نماز کعبے کے اندر جا کے ہوتی ہے۔ حضور وہ تو وہاں الگ ہوگی، یہاں تو پہلے پڑھ لیجیے آپ، یہاں پڑھنا آپ پر فرض ہے قبلہ، وہ تو فرض نہیں ہے پڑھنا جا کر وہاں کعبے میں، یہاں نماز پڑھ لیجیے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے بہت سے مل جائیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر، بیٹھے وہ لڈو ہاتھ میں آ گئے، لو بھائی لو کھاؤ، کیا ہوا؟ ارے وہی میرے موکل لے کر آئے۔ موکلوں کو چھوڑی ہوتا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی زور کی، حضور اذان کب کی ہو چکی ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ حضور مغرب کی اذان ہو چکی، وقت تنگ ہوتا ہے، جائیے نماز کا، نماز ہم جگہ کعبے میں پڑھیں گے 1 گھنٹے کے بعد۔ اللہ اکبر، تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے۔ جو اپنے وقت کا امام ہوگا، ولی کامل ہوگا، وہ کبھی بھی شرع کے مقابل نہیں آئے گا۔ حضرت سیدی قلندر صاحب پانی پتی رحمت اللہ، ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ مجذوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت کی مونچھیں بہت بڑی بڑی تھیں، لب نیچے تک آتے تھے، جو ہونٹوں کو پورا چھپا لیتے تھے۔ ان کے زمانے میں عالم تھے قاضی ثنا صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ثنا پانی پتی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ کہنے لگے حضور یہ آپ کی جو مونچھیں ذرا کاٹ لیں، یہ بہت بڑی ہیں، مطابق شرع نہیں ہے حضرت۔ ارے مولوی تو کیا جانے میری مونچھوں کا مقام، دیکھ اوپر آسمان پہ، پر دیکھا حضرت کی مونچھیں عرش پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ مقام ہے۔ پھر دوبارہ دیکھا، حضور اب آپ ایک اور بار دیکھ لیجیے اوپر اور کیا ہے۔ شیخ نے دیکھا، انہیں صاحب دیکھتے اوپر، دیکھا وہاں ایک قینچی بھی ساتھ رکھی کہ اسے کاٹ لو، نگاہیں نیچے کر لی، یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو مولوی صحیح کہہ رہا ہے، پھر کٹوا لی مونچھیں اپنی۔ تو جو شریعت کا پابند ہے، جو ولی اللہ کا کامل ہے، کبھی بھی شرع کے مخالف نہیں آئے گا، مقابل نہیں آئے گا، شرع کا یہ بات فوراً مان لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اولیاء کرام تو وہ ہوتے ہیں، ارے ولایت اور خلافت اور مریدی تو بعد میں مل، یہ پہلے ہی اونچے مقام پر پہنچے ہوتے ہیں۔ سیدی و فریدی صاحب بن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے بغداد شریف، حضرت شیخ شہاب الدین علیہ رحمہ کے دربار میں۔ ان کے ساتھ 2 حضرات اور بھی تھے، ہندوستان سے گئے تھے مرید ہونے کے لیے بغداد شریف۔ شیخ شہاب الدین رضی بارگاہ پہنچے، کبھی کون ہو کہاں سے، کہا جی روس ہندوستان سے آئے ہیں اور بیعت ہونے کے لیے۔ کہا پہلے بیٹھو، کھانا وانا تو کھا لو، وہ تھکے ہو بھائی۔ لمبا سفر تم نے کیا ہے، بٹھایا ان کو، کھانا لگا دیا گیا۔ جب کھانا لگایا گیا تو ایک بوڑھی خادمہ ان کے ہاتھ دھونے کے پانی لے کر آ گئی، اور لوٹے میں پانی لے آئی، لا کے چلمچی رکھی، ہاتھ دھو لیں۔ پیر نمبر حضرت شیخ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ دھونے لگے۔ اب ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، ہاتھ دھونے ختم ہی نہیں ہو رہا، لوٹا پورا ختم ہو گیا، پانی بڑا لوٹا تھا سب ختم ہو گیا۔ ساتھی حیران، کیا لگ گیا ہاتھ میں قبلہ کے، ہمارے ساتھ تو آئے ہیں، کوئی راستے میں کوئی گندگی بھی نہیں تھی، اس میں ہاتھ لگایا ہو، ہاتھوں میں کیا لگے، دھوئے جا رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ خیر خاموش رہے، کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد پوچھا حضرت کہ آپ کے ہاتھوں میں کیا لگ گیا تھا، پورا لوٹا آپ نے خالی کرا دیا، دھوتے کیا چیز تھی، آپ اتنا دیر کیوں دھو رہے تھے؟ فرمایا ہم دھو تھوڑی رہے تھے کوئی، ہم تو ایک اور کام کر رہے تھے۔ جب یہ بوڑھی خاتون ہمارے ہاتھ دھلانے آئی،
ہم نے دیکھا اس خادمہ کا نام جہنم کی فہرست میں لکھا ہوا ہے. ہم نے خیال کیا اتنے بڑے شیخ کی خادمہ نوکرانی جہنم میں جائے. اس کا ہم سے نام کھرچ کے دھو کے مٹا رہے تھے کہ جنت میں چلی جائے. اللہ اکبر. اب یہ بیعت نہیں ہوئے تھے, مرید نہیں ہوئے تھے, مرید ہونے کے لیے آئے تھے, لیکن کام اپنا دکھایا کہ ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر تھیں. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہیں کہاں کہاں ہوتی ہیں. وہ آپ میں سے ہر ایک کو بھی پہچان رہے ہیں رضا سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہ کون کون میرے نام پر میرے عرس میں آیا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. محبت سے آیا ہے یا صرف تماشا دیکھنے اور دکھانے آیا ہے. محبت سے آیا تو ہم سے لے کے جائے گا, خالیات نہیں جائے گا. سخی ہے نا, سلطان جو ہیں ٹھوکر مار کے آئے تھے نا بادشاہت کو, ہے تو سلطان ہی نا, سلطانی کہلائیں گے. اللہ نے منصب دے دیا ان کو. تو یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو نواز نبی آتے خود نواز دے زمانہ, سب کو نواز دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بزرگوں دوستو, ادب بڑی چیز ہے. ادب, ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا زاد, ان کا واقعہ ہے. حضرت زید بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑے تھے عمر میں اور مفتی مدینہ تھے. حضرت ابن عباس ان کے پاس پہنچنے پڑھنے کی روزانہ جایا کرتے تھے اور جا کر باہر بیٹھ جاتے تھے. ان کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے, لیٹ گئے. شیخ اندر ہیں, انہیں نہیں خبر کہ باہر یہ آئے ہوئے ہیں, اندر ہیں. باہر تشریف لائے, دیکھا کہ مٹی میں ہٹ رہے ہیں, بیٹھے مٹی اڑ رہی چہرے پہ چھا رہی ہے. ارے آپ نے آواز کو نہیں دے لی؟ کہ حضور ادب کے خلاف ہے, استاد اندر ہو آواز دینا ادب کے خلاف ہے, میں آواز نہیں دوں گا آپ کو. ہے نا کہ کون ہیں؟ اسلام کے چچزاد بھائی ہیں. حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ آواز نہیں دیتے. تو قرآن میں لکھا ہے نا کہ جو باہر سے پکارتے ہیں دیوار پیچھے سے, وہ ایسا کرنا نہیں چاہیے, انہیں بیٹھنا تھا. حضور میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کے پاس. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت صاحب تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے اونٹ کی رکاب پکڑ لی. حضور بیٹھ جائیے. فرمایا کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایسا نہیں کریں, آپ حضور کے چچزاد ہیں, ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہ کریں, میری رکاب کو نہ پکڑیں. فرمایا مجھے یہی تعلیم دی گئی ہے بزرگوں سے کہ بزرگوں کے رکاب تھامے ہونا چاہیے. وہ نیچے اتر آئے اور ہاتھوں کو چوم لیا اپنے شاگرد ہاتھوں کو. کہا مجھے یہ تعلیم ملی ہے کہ جو ساداتوں کا احترام کرنا چاہیے. آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسا کام وہ کرتا ہے. تو ادب جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے گا. ادب سکھاتا ہے, ادب دیتا ہے. ان بزرگوں کا ادب کریں گے, ادب رکھیں گے, بارگاہوں میں حاضر ہو, سمجھ لیں سامنے جلوہ فروز پردے میں ہیں, درمیان میں پردہ پڑا ہوا ہے. آپ اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کریں گے. آپ سلام کیجیے, جواب ملے گا. آواز کان میں آئے یا نہ آئے, جواب ضرور ملے گا آپ کو. عرض کیجیے, دعائیں مانی جائیں گی, تمنائیں قبول کی جائیں گی. یہ وہ حضرات قدسیہ ہیں, کسی کو ٹالتے نہیں ہیں, کسی کو کبھی بھی محروم نہیں کرتے. ان دروں سے کوئی خالی نہیں جاتا. اللہ اکبر. یہ فقیر خادم درگاہ برکاتیہ مارارہ شریف, خانقاہ برکاتیہ مارارہ شریف کا خادم ہے. حضور آسا علماء تشریف لائے پاکستان, اپنے تقریباً بات ہے 30-32 سال پہلے کی. تشریف لائے کراچی, پرانی نمائش پر ایک گھر میں آرام فرما تھے. فقیر بھی حاضر ہوا زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے. باہر آواز آئی, بھائی احمد میاں کہاں, بلا رہے ہیں ان کو. ہم تو ڈر گئے, بھائی پتہ نہیں کیا ہم نے خطا کی ہے, بلایا اندر. اکیلا بلایا آپ کو, کوئی ساتھ نہیں جائے گا آپ کے. چلے گئے. چھوٹے تھے اس وقت, اتنی عقل تھوڑی تھی کوئی, ابھی نہیں عقل. تو بزرگوں سے کام چل رہا ہے ہمارا. صرف کرتا ہے کنڈی لگا دو میاں, اندر چلے کنڈی لگا دو, اس کی کنڈی لگا دی ہم نے. بہت گھبرایا, اب تو پٹائی ہونی, کوئی ہمیں سے خطا ہو گئی ہے, رہتا ہے مارنے کے لیے بلایا تھا, ماریں گے ہم. اندر گئے, کہا بیٹھ جاؤ. اپنے پانتی بٹھا لیا. اس وقت تیبند اور بنیان میں تھے, گرمی کا موسم تھا. اپنے تکیے نیچے ہاتھ ڈالا, وہاں سے پرس نکالا. کہا میاں یہ 500 روپے آپ کے ابا کو ملتے تھے, اب آپ کے ملا کریں گے ایسا. اللہ اکبر. یہ ہے کرم بزرگوں کا, عطا فرماتے رہتے ہیں. جب فقیر حاضر ہوا مارارہ شریف, اور سے قاسم جب ہونے والا ہے دوبارہ نومبر میں, 13 نومبر شروع ہو جائے گا, حاضر ہوا ایک مرتبہ. فرمایا تقریر کیجئے مولانا. اب تقریر کرنا ہم لوگوں کی کہاں آتا, ہم تو بولنا ہی نہیں آتا. تقریر کی,
خواہش تھی حضرت تقی خود سنے، حضرت تشریف لے گئے اندر، شاید میرے سامنے بول نہ پائے، جا کے پردے میں بیٹھ گئے، تقریر پوری بیٹھ کے اندر سنی، بعد میں بتایا شاہدوں نے کہ حضرت تقی سونے کہتے واہ واہ بالکل باپ کا انداز ہے، بالکل باپ کا انداز ہے، ویسے ہی بول رہا ہے، سبحان اللہ۔ جب باہر نکل کر آیا تو ان کے چاروں شہزادے اور بھانجے ڈاکٹر پروفیسر اسلم جمال میاں صاحب کھڑے ہوئے راستے میں، سب کے ہاتھوں میں لفافے تھے، ہر ایک نے فقیر کو لفافہ الگ الگ دیا، پانچوں نے الگ لفافہ دیا، جب دیکھنا تو پورے 12,000 روپے تھے ہندوستان کے اس زمانے میں۔ اللہ اکبر، یہ کرم ایسے ہوتے ہیں بزرگوں کے، یہ لٹا دیتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں فرماتے، اللہ ہو یہ تو دینے والے ہیں، یہ سخی ہیں، ہر طرح دیتے رہتے ہیں۔ کیا ہے کہ ادب کرو، ان کی بارگاہوں میں آؤ، مجسم ادب بن کر آؤ، بہت کچھ مل جائے گا۔ اور دل میں برا خیال لے کر آئیں گے تو خاک بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی، محروم چلے جائیں گے۔ اللہ ہو تو اس لیے ہم بھی جو یہاں آتے ہیں نا ان کی بارگاہوں بزرگوں کی، وہ اسی نیت سے آتے ہیں کہ یہ بڑی درگاہیں، بڑی بارگاہیں ہیں، سادات کا گھرانہ ہے، سید گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، ان سادات کرام سے تو ہمیں کچھ نہ کچھ دنیا نہیں چاہیے تو آخرت کا تو ذخیرہ مل جائے گا نا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 99 نکاح فرمائے، 99 شادیاں کی، ہر بار کسی کر کے طلاق دے دیا کرتے تھے۔ مولا علی نے فرمایا لوگوں حسن کو بیٹی مت دیا کرو، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ حضور ہم تو ضرور دیں گے، ہم تو نہیں رک سکتے حضور، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بیٹی کا جسم صحیح سے چھو جائے گا، اللہ رسول سے چھو جائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت نہیں رکتے تھے، ہم تو دیں گے صاحب ضرور۔ 99 نکاح فرمایا آپ نے، منع بھی کیا گیا لیکن لوگ نہیں مانے، نہیں حضور ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی ایسی پاک باز خواتین زندگی پر بیٹھی نہیں کہ نہ پر ہم ان کی متعلقہ ہیں۔ ہمارے شاہ امام حسن تھے اور شادی انہوں نے نہیں کبھی کی ہے۔ یہ نسبت کا احترام، یہ ادب، یہ سکھاتا ہے ہمیں، پڑھیں، بزرگوں کو دیکھیے، خواتین نے ادب سکھا دیا ہمیں۔ اللہ وہ قابل احترام لوگ ادب سکھا گئے ہمیں، ان کے ادب سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب ہوا کرتا ہے۔ ہم سب بھی آج درگاہ پر حاضر ہوئے ہیں حضرت کے وسیلے سے۔ دیکھیے سیدی احمد اشرف جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بھانجے محمد اشرف کو لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور اس کو میرے پاس رکھ لیجئے، اسے کچھ سکھا دیجئے، یہ فارغ و تحصیل تو ہو چکا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دیں ہمارے پاس، کچھ پڑھائیں، کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں، کام بن جائے گا۔ اپنے پاس رکھا، 7 سال تک فرمایا دیکھو بھائی بات سنو، 2 ایسی چیزیں ہیں جو بغیر مشقت کے نہیں ملتی، ایک رد وہابیہ اور ایک فتویٰ نویسی، دونوں میں بڑی محنت چاہیے۔ آج کل تو ماشاءاللہ مفتیوں کو ڈھیر لگا ہوا ہے نا، ہر جگہ ٹی وی دیکھ لیجئے، ہو بے شاہ بیٹھے ہیں، 6 مہینے پڑھ گئے علامہ صاحب ہو گئے مفتی۔ کچھ نہیں بھائی، میرے ابا نے مجھے 9 سال تک رگڑا، فارغ ہونے کے بعد افتاء نبی سیکھنے کے بعد میاں لکھو اور لکھو اور لکھو، اور خبردار اپنے نام پہ مفتی مت لگانا ابھی، یہ تو میں نے کہہ دوں۔ 9 سال تک خوب ہمیں رگڑا، تراشا، خراشا۔ ہاں اب آپ اپنے آگے مفتی لگا سکتے ہیں، 9 سال بعد فرما رہتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ 6 مہینے پورا مفتی بن جاتا ہے، پھر پتہ ہے کیسے بنتا ہے، ہم جانتے کیسے مفتی بن رہا ہے وہ۔ تو خدا را اپنے بچوں کو عالم بنائیے، ان کو پکا بنائیے۔ ہم لوگوں نے وہ ہیں کہ جنہوں نے 11 سال تک پڑھا ہے بزرگوں سے، پھر جا کر ہمیں کہا اب تم لائن پہ لے جاؤ، ابھی تمہارا نمبر تو بہت دیر میں آئے گا۔ اللہ اکبر، تو ایسے نہیں، علم مشقت مانگتا ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے مامون رشید کو لے کر امام کسئی کی بارگاہ میں آئے۔ امام میرا بچہ حضور پڑھنا چاہتا ہے، آپ میرے گھر آ کے پڑھا دیں گے؟ فرمایا نہیں، ہمارے پاس یہاں لاؤ، یہاں پڑھائیں گے۔ حضور ٹھیک ہے، اچھا حضور ایک کام کریں گے، اس کو پہلے پڑھا دیں گے آپ اول وقت میں؟ کہا نہیں، جو پہلا ہے وہ پہلے پڑھے گا، بعد میں پڑھے گا۔ حضور ٹھیک ہے جیسے آپ فرمائیں۔ بچہ پڑھ رہا ہے، مامون رشید پڑھنا شروع کر دیتا ہے ان کے پاس، ہارون رشید چھوڑ دیا بیٹے کو امام کسئی کے پاس۔ اب پڑھائی شروع ہو گئی۔ ایک روز امام کسئی کے پاس ملنے کے لیے ہارون رشید آئے، دیکھا کہ امام کسئی میرے بیٹے کے استاد وضو فرما رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے پیر دھو رہے ہیں، بیٹا پانی ڈال رہا ہے۔ گھوڑے سے اترے، بیٹے کو ایک کوڑا لگایا، نالائق، ہوش نہیں ہے تجھے، کیا کر رہا ہے؟
تیرے دو ہاتھ دیے اللہ نے، ایک سے پانی ڈال، ایک سے پیر دھو ان کے، وہ پیر اپنے خود دھو رہے ہیں۔ افسوس کی بات، اللہ اکبر، ادب سکھا دیا ہارون رشید نے بھی۔ ہارون رشید کون؟ ہارون رشید جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے، کب کباتے تھے، لیکن یہاں وہ بھی آج میں نے کھڑے ہوئے کہ یہ استاد کی بارگاہ ہے، شیخ کی بارگاہ ہے، سکھا رہے ہیں بیٹے کو کوڑا مار دیا، ایک ہاتھ سے پانی ڈال، ایک ہاتھ سے پیر دھو اپنے استاد کا۔ یہ سکھاتے ہیں ادب کے طریقے۔ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ بزرگان دین سکھاتے ہیں، اولیاء کرام سکھاتے ہیں، علماء سکھاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان علماء کی بارگاہوں میں آئیں گے، ان اولیاء کی بارگاہوں میں آئیں گے تو یہاں سے ادب بھی سیکھیں گے، شریعت بھی ملے گی، طریقت بھی ملے گی، حقیقت بھی ملے گی، معرفت بھی مل جائے گی۔ معرفت تو بڑا اونچا مقام ہوتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جس کو مل جائے سبحان اللہ، نور علی نور ہے۔ لیکن اگر کسی کو شریعت پوری مل جائے، طریقت کی سیڑھی ایک مل جائے، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نسبت ہے بزرگوں کے ساتھ، ان کا دامن پکڑے ہوئے ہے، انگلی پکڑ کے چلتا ہے نا ان کی، تو جیت جائے گا۔ جو بچے انگلی چھوڑتے ہیں اپنے بڑوں کی، وہ راستہ بھول جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعیم، جنت النعیم میں ہیں، نیک لوگ جنت النعیم میں ہیں۔ ہم جن کے لیے آئے ہیں، جن کے ذکر کر رہے ہیں، سب ابرار میں شامل ہیں، بلکہ یہ ابرار کے سردار بھی ہیں، ان کی نسبتیں ہیں۔ ابرار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، سید ہو غیر سے دونوں ابرار ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں تو سید بھی ہیں اور ابرار بھی ہیں، تو ڈبل رشتہ ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈبل مسئلہ ہو گیا، مولا یہ ابرار بھی ہیں اور سادات بھی ہیں، تیرے نبی کی محبوب بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی تو سکھایا ہمیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اہل بیت سے محبت کرو اور صحابہ کرام سے راستے سمجھو، کیونکہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت، میرے اہل بیت، یہ اہل بیت ہی تو بیٹھے ہیں، کون ہیں ہم؟ کون ہیں یہاں؟ اہل بیت ہی تو ہیں۔ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، کشتی نوح کی طرح ہیں۔ اس کشتی میں بیٹھ کر جس طرح ملاح کشتی چلانے کے لیے تاروں کو دیکھتا ہے، تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن میرے اصحاب کو دیکھو، ان کے طریقوں پر چلو، چھوڑنا ان کو بھی نہیں ہے، چھوڑنا ان کو بھی نہیں ہے، جب تم جیت جاؤ گے۔ دعا کرتا ہوں رب کریم جل وعلا حضرت کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ انہیں دیکھ کر حقیقت خدا یاد آ جاتا ہے۔ ایک تو ظاہری جمال ہوتا ہے، ایک باطنی جمال ہوتا ہے، یہاں دونوں جمع ہیں، امتزاج ہے، اندر اور باہر، جیسے جو اندر وہی باہر، جو باہر وہی اندر، الگ الگ نہیں ہے، مزاج بھی وہی ہے، وہی محنت، محبت، شفقت، وہی کمالات ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ فقیر یہاں تشریف لاتے ہیں، فقیر فون ہی کرتا ہے، حضرت تشریف لائیے، فلاں تاریخ کو ابا جان کا اور ہو رہا ہے، جیسے صاحب سارے دارالعلوم کا تشریف لے آتے ہیں۔ نہ کوئی دعوتاں بیچتا ہوں، نہ کوئی پرچہ آتا ہے، نہ کوئی بندہ آتا ہے، بس یہ فون ہوتا ہے 2 روپے کا، قائل کر دی حضرت کرو، فرما کے تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سخاوت کی بات، یہ ہے محبت کی بات۔ محبت فرماتے ہیں نا، محبت ہماری ذات سے نہیں ہے، محبت حضرت کو علم سے ہے۔ علم کی محبت آدمی کہاں لے جاتی ہے؟ آخری بات کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دنیا میں رہنا ہے تو 4 طرح سے رہو، 5 نہیں بننا۔ کن فی الدنیا عالما یا ہونا اغدو عالما، جب تیری صبح ہو تو عالم بن چکا ہو، دنیا میں رہنا ہے تو عالم بن کر رہو، دین کے عالم بن کر رہو۔ اغدو عالما، تیری صبح ہو تو عالم دین ہو چکا ہو۔ اگر یہ نہیں ہوا تو دین کا طالب علم بن جا۔ عالم نہیں بن سکا نا، بڑا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بڑا مصروف ہے، پھر دین کا طالب علم بن جا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو وہ بھی ٹائم نہیں، ہم طالب علم بن جائیں، تو پھر ایک کام اور کر، تیسرا کام بن جا، علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء کے ہم نشیں ہو جاؤ۔ یہ تو کر سکتے ہو نا؟ آقا ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہم عالم بن سکے، نہ طالب علم بنے، نہ علماء کے ہم نشیں بنے، ہم کیا کریں؟ فرمایا چوتھا طریقہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علماء سے محبت کیا کرو۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، بتا لے گا 5واں نہ بننا، بنا ہلاک ہو جائے گا، 5واں نہ بننا۔
آج کل 5 میں زیادہ ہیں ہر جگہ معاشرے ہیں ہمارے. بھائی 5ویں نہ بننا. آخری مقام کیا؟ علماء سے محبت کیا کرو، اکابر سے محبت کرو، اولیاء سے محبت کرو. یہی محبت آپ کو اندر لے جائے گی، محبت آپ کو جتوا دے گی. کل قیامت کے روز علماء آپ کو اپنے ساتھ کھینچ کے اندر لے جائیں گے. حکم ہوگا عالم چل جنت میں چلا جا، وہ جانے لگے گا نہیں اکیلے مت جانا، تمہارے ساتھ جو ہے نا ان کو ساتھ لے جاؤ، جس کا ہاتھ پکڑ لو لے جانا. اب عالم صاحب اب تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ. لوگ خود بڑھیں گے، حضور مجھے بھی چلیے. قبلہ میں نے آپ کی چپا اٹھا کر رکھے تھے اندر، میں خادم ہوں. ہاں اب آپ بھی آ جائیے. قبلہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا فلاں موقع پر، ٹھنڈا پانی یاد ہے نا آپ کو، یہ پلایا تھا، آئیے آپ بھی آ جائیے. تو علماء سے محبت کرو گے، خدمت کرو گے تو وہاں تو ہم ساتھ انشاءاللہ جنت داخل کرا دیں گے. اللہ اکبر. یہ حکم ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم سب ان احکام پر یقین رکھتے ہیں، کامل رکھتے ہیں. صرف ظن نہیں ہے، یقین کامل ہے، اعتقاد پختہ ہے، جزم بالیقین ہے کہ اگر ہم علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہے، دنیا بھی اچھی ہے. دنیا بھی انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. تو حضرات محترم، یہ فقیر حقیر پر تقصیر نہ تو مقرر ہے، نہ مناظر ہے، نہ مجھے بولنا آتا ہے. یہ چند کلمات ان بزرگوں سے میں نے سیکھے ہیں، وہ یاد کر لیے تھے، سبق دہرا دیا ہے، سنا دیا ہے. اگر قبول افتد زید و شرف، اللہ رب کریم جل وعلا کے سایہ دیر تک ہم بس قائم برائم رکھے، اور ہمیں ان سے ہمیشہ پھر بغا لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.